اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارا موضوع حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے کہ بنی نوع انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کر عرض کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہ سن کر فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے گا؟ اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، یہ بات سن کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر فرشتے خاموش ہو گئے، اور یقیناً فرشتوں نے دیکھا کہ زمین پر صرف فساد پھیلانے والے ہی نہیں تھے بلکہ امن قائم کرنے والے بھی تھے، صرف نافرمانی کرنے والے بھی نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے تمہارے اصل آدم کو مٹی سے بنایا۔ معزز سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کا قالب جب بن کر بالکل تیار ہو گیا تو فرشتے آپ کی شکل و صورت اور جسم کی بناوٹ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ آپ کے جسم کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب کرنے لگے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے روح کو حکم فرمایا کہ اے روح، اس قالب میں داخل ہو جا، تمام حصوں میں پھیل جا۔ قریب پہنچی تو جسم کی نہایت تنگ و تاریک، یعنی وہ روح تو تمام جسم میں پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب اندر جانے کی کوشش کرنے لگی تو اندر کی تاریکی دیکھ کر اندر کی تاریک کوٹری کی مانند پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ اب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگایا تو روح دھیرے دھیرے اندر داخل ہونا شروع ہوئی۔ جب سر میں داخل ہوئی تو آپ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ جب زبان پر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا۔ جب الحمدللہ پڑھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یرحمک اللہ فرمایا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو البشر، میں نے تمہیں اپنے حمد کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نچلے حصے میں نہ پہنچی تھی۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ انسان تو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس روح جو پورے جسم میں پھیل گئی تھی تو اس کو حکم ربانی ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، یہی سلام اور جواب تمہاری اور تمہاری اولاد کے لیے ہوگا۔ آپ نے عرض کیا، اے مولا کریم، میری اولاد کون سی ہے؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب تمام ملائکہ کریم اللہ کریم کی عبادت میں ہم تن مصروف رہا کرتے تھے اور دیکھتے بھی نہ تھے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح ہو رہی تھی، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق آدم سے بہت سے فرشتوں سے ارشاد فرمایا۔ آپ نے آپ کی تخلیق سے پہلے بہت سے فرشتوں کو ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ میں زمین کی مٹی سے ایک مخلوق تخلیق کر رہا ہوں جو کہ زمین میں میرا نائب ہوگا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما لیا اور اس میں روح داخل کر دی گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے فرمایا، اے
اے فرشتوں اب آدم کو سجدہ کرو، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے تکبر کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اسی دن سے ابلیس بارگاہ خداوندی سے مردود کہلایا گیا، اور اسی دن سے وہ انسانوں کا دشمن ازلی بن گیا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا اگرچہ یہ میرا حکم تھا، تو اس نے جواب دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جواب میں اس نے کہا کہ اے اللہ میں بہتر ہوں، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور اس کو مٹی سے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے نافرمانی کے سبب ابلیس کو ملعون قرار دے دیا، تو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے مہلت عطا فرمائی جائے۔ قرآن کریم کی سورت اعراف کی آیت نمبر 14 اور 17 میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، ابلیس بولا مجھے مہلت دے اس دن تک جب اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے؟ وہ بولا تو قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے داہنے سے، ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ یعنی یہ وارننگ کر رہا ہے ابلیس شیطان کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کی طاق میں بیٹھوں گا، جو تیرے بندے نیکی کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو میں ان کو بہکا دوں گا۔ معزز سامعین اکرام، یہی سے نیک لوگوں اور بد لوگوں کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی بندہ برا کام کرتا ہے کہتے ہیں کہ وہ تو شیطان کا پیروکار ہے، اور جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے، اگرچہ وہاں کثیر تعداد میں ملائکہ موجود تھے، مگر وہ ایک الگ مخلوق تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو ایک الگ مخلوق ہی بنایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ پر نیند طاری ہو گئی، اور اس دوران آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا کو اپنے قریب بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ میں عورت ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ انہوں نے کہا تاکہ مجھ سے آپ سکون حاصل کر سکو۔ چنانچہ دونوں راضی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے فرمایا اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں ہی ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے، اور دونوں ہی اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھا لیا۔ وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے درخت کے قریب نہ جانے کا عہد لیا تھا، تو وہ بھول گیا اور ہم نے ان کا کوئی قصد نہ پایا۔ جبکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعہ بہکایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ اب شیطان نے بھلا کیوں آدم حوا کو بہکایا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ چنانچہ اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے نکلنا پڑا تھا۔ چنانچہ اس نے دونوں کو بار بار بہکایا
اور ان کو یہ چیز بار بار کرائی کہ اس درخت کا پھل کھاؤ تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں ہی اس کے بہکاوے میں آ گئے، دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ یاد رہے کہ جنت میں حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں بڑے مزے سے رہتے تھے۔ وہاں انہیں ہر قسم کے پھل نعمتیں کھانے کی کھلی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے، مگر ابلیس جو کہ انسانوں کا ازلی دشمن ہے انہیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر وسوسے ڈالتا ان کے دلوں میں، اور اس طرح دونوں کی جنت کی تمام نعمتوں سے انہیں محروم کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل، حجر اسود جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ عصا جو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا جس کی لمبائی کی 10 گز تھی، اپنے ہمراہ لائے، اور کچھ کھیتی باڑی کے اور اوزار بھی لائے۔ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس پھل کے پاس جانے سے، اس درخت کے پھل کھانے کے سبب سے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا تھا۔ فرشتے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور ان کے نزدیک حضرت آدم افضل نہ تھے کیونکہ آپ کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی، ملائکہ کی تخلیق نور سے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے ناموں سے آگاہ فرمایا۔ اس کے بعد ملائکہ سے جب پوچھا تو وہ کچھ بھی نہ بتلا پائے، اور جب آدم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے تمام اشیاء کے نام فوراً بتا دیے۔ اسی طرح اللہ کریم نے تمام ملائکہ پر حضرت آدم علیہ السلام کو برتری ثابت کر دی اور برتری حاصل کی۔ اسی طرح اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس قدر بھی بولی جانے والی زبانیں چاہیں وہ سب سکھا دی گئی۔ یہی نہیں بلکہ آپ کو تمام ملائکہ کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا اور تمام ستاروں کے نام بھی دیے گئے تھے۔ اور چنانچہ جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو ہر طرح کا علم حاصل ہے تو ان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی، وگرنہ پہلے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ مخلوق مٹی کی ہے اور ہم نوری مخلوق ہیں، پھر بھلا ہم سے کیوں سجدہ کروایا گیا؟ مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ مخلوق تو ذہنی طور پر ہم سے زیادہ افضل ہے تو ان کی پشیمانی خود بخود ختم ہو گئی۔ معزز سامعین اکرام، تمام نبی ہر طرح کے گناہوں سے پاک و منبرہ ہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ کسی بھی نبی سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے تو وہ خود ہی گناہ گار ہوگا، کیونکہ نبی رسول من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت خود فرمائی ہوتی ہے۔ نبی خود بھی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پاک کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر قیامت تک کے لیے ہونے والی تمام اشیاء کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ آپ کی تمام اولاد جو کہ یقیناً زمین پر ہی پیدا ہونا اور مرنا تھی، یہ سب دکھا دی گئی اور ان کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا۔ چنانچہ اس بات میں تو قطعاً کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے لیے تخلیق کیا گیا تھا، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، معاذ اللہ آپ کی کوئی غلطی ہو بھی نہیں سکتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، زمین پر میرا گھر تعمیر کرو اور اس کا طواف کرو جس طرح ملائکہ عرش کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ نازل ہوا جس نے بیت اللہ شریف کی جگہ کی نشاندہی کی اور مناسک کی تعلیم دی، مگر اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سرادیپ کے مقام پر اتارا گیا، جو آپ ایک مدت تک تنہائی کی وجہ سے گریہ زاری کرتے رہے۔ جب کہ ایک طویل مدت گزر گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے
تو اللہ تعالیٰ کا ان پر رجوع رحمت ہوا، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جنت سے زمین پر آنے کے کئی سو برس بعد قبول ہوئی۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ 260 برس آہ و بکا کرتے رہے، حتیٰ کہ رب العالمین نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعۃ المبارک کو قبول ہوئی۔ آپ کی پیدائش اور زمین پر آنا بھی جمعۃ المبارک کو ہی ہوا تھا۔ یہ 10 محرم کا روز تھا، اس لیے اہل اسلام کے لیے جمعہ کا روز بہت مقدس مانا جاتا ہے، کیونکہ اس روز یعنی جمعہ کے روز بہت ہی اہم واقعات رونما ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل بھی تھے۔ ان میں حابیل چھوٹا اور قابیل بڑا تھا۔ حابیل کا کام بکریاں چرانا، قابیل کا کام کھیتی باڑی کرنا تھا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اکلیمہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل کے ساتھ اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ حابیل تو راضی تھا، مگر قابیل نے کہا میں تو اسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی۔ جب یہ جھگڑا طویل پڑتا ہوا چلا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں سے فرمایا اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی اور یوں اس کی بات تسلیم کر دی جائے گی۔ چنانچہ حابیل نے ایک دمبا اللہ کی راہ میں پیش کیا اور قابیل نے گندم کا ایک انبار پیش کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ کریم، جو بھی اکلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا کر قبولیت بخشی، جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے کچھ بھی نہ کہا، یعنی قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل کے دل میں حابیل کے لیے حسد نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نے حابیل سے کہا کہ وہ اس کو قتل کر ڈالے گا۔ اس واقعہ کا بیان قرآن کریم کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر 29 میں یوں ہے، جس کا ترجمہ ہے اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک ایک قبول ہوئی، دوسرا بولا قسم ہے تجھے میں ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، یعنی اللہ اس سے قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ بے شک تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ وہ مجھے قتل کرے، تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلہ پڑیں تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافیوں کی یہی سزا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح حابیل کی نصیحت قابیل کے اوپر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی قابیل کو حد درجہ سمجھایا، لیکن وہ بات نہ مانا، اس نے اس کو قتل کر ڈالا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے جب بھائی نے بھائی کو جان سے مار ڈالا۔ یہ تاریخ انسان کا سب سے پہلا واقعہ تھا۔ یہ روئے زمین پر کسی بھی انسان کی پہلی موت تھی۔ قابیل کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کی جان کس طرح لے کے شیطان نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر سے کچل کر اس کو بتلایا کہ کسی کی جان یوں لی جاتی ہے۔ چنانچہ جب حابیل بکریاں چراتے ہوئے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے آ کر اس کے سر پر پتھر مارا، آپ کو ہلاک کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 برس کے قریب تھی۔ قابیل نے حابیل کو جب قتل کر دیا تو وہ بہت پریشان ہوا پھر اور اس پر پشیمان ہوا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ پھر یہ بھی پریشانی لاحق ہو گئی کہ اب بھائی کی لاش کا وہ کیا کرے، کیونکہ یہ پہلی موت تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کا کیا کیا جائے۔ اسی طرح لاش کو رہنے دیا جائے تو روندنے
تو رندے اسے کھا جائیں گے، یعنی اس کو پرندے چرندے کھا جائیں گے۔ چنانچہ وہ لاش کو اٹھائے پھرتا رہا، اسی پریشانی